مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 17 اکتوبر 1986 ہم یہاں جامعہ اشاعت الاسلام اٹک کے سالانہ تبلیغی پروگرام میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں.
کتاب اللہ کا جو حصہ ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اس میں 5 ضابطے بیان ہوئے ہیں، 5 آرٹیکلس اور 5 پوائنٹس۔ بنیادی طور پر قرآن کریم قانون کی کتاب ہے۔ یہ محض تدرس کی کتاب نہیں ہے کہ قیمت کاٹا جائے اور اس سے تعویذ بندے کا کام لیا جائے۔ یہ کانسٹیٹیوشن پاور ہے۔ ہر دور کے فرعونوں کو پیغمبر زمین کرنا اور ہر دور کے مظلوموں کے آنسو پوچھ کر ان کے حقوق کی بحالی کے لیے جدوجہد کا راستہ بتانا قرآن کریم کا اہم ہدف تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ رہی توحید باری تعالیٰ تو وہ تو روح ہے قرآن کریم کی۔ اس حصے میں جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کر چکا ہوں، 5 ضابطے بیان ہوئے۔ سب سے پہلا دعویٰ قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، یہ راز اللہ نے کسی سے نہیں بتایا، صرف اپنے پاس رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے علامات تو ظاہر کی گئی ہیں قرب قیامت کی، مثلاً یہ کہ شخ آندھیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اولاد آدم کے اللے تللے اور چوچلے پیٹ پر دھرتی کبھی کبھی کانپ کر کاشن دے گی کہ اب تم ناقابل برداشت ہو گئے ہو۔ ایک بھماگیر اضطراب انسانی قلوب و اذہان پہ چھا جائے گا، تجارت میں دیانت نہیں رہے گی، تعلقات میں وفا نہیں رہے گی، نسوانیت میں حیا نہیں رہے گی، بڑھاپے میں خوف خدا نہیں رہے گا، جوانی میں غیرت نہیں رہے گی۔ اعلی حضرت قیاس یہ علامات بتائی گئی، اور ایک علامت یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف کے صداقت سے ظاہر ہوئی کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول کتب خانے خالی ہو جائیں گے، لائبریریاں خالی ہو جائیں گی؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، کتابیں نہیں اٹھائی جائیں گی، بلکہ ان کتابوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والے اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ ہے علامات قیامت میں سے، قرب قیامت کی علامات میں سے۔ لیکن قیامت کب آئے گی یہ راز صرف اللہ جانتا ہے۔
فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ دنیا ہر کو تاکید ہے، تاکید کے ساتھ قرآن کریم نے کلیم کیا اللہ ہی کے پاس قیامت کے واقع ہونے کی گھڑی کا علم۔ علماء بھی نہیں جانتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، صوفیاء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، ابرار و اتقیاء بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے، رسل بھی نہیں جانتے قیامت کس صحیح واقع ہوگی، کون جانتا ہے؟ یہ صحت مند جواب ہے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں تو کسی کی نظر تو نہیں لگتی۔ قیامت کس گھڑی واقع ہوگی کون جانتا ہے؟ یہ جیب زور دے کر تاکہ بھی کے دروازے ٹوٹ جائیں نا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، علماء بھی ناراض نہ ہوں کہ ہمارے علم کو محدود کیا جا رہا ہے، ہم تو بڑے فاضل ہیں، بے شک ہیں، لیکن یہ راز اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں بتایا۔ قانون بہرحال قانون ہوتا ہے، علماء کرام قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کیجیے۔ صوفیاء کرام حضرات چادر پوش، آپ بھی ناراض نہ ہوں، آپ کی طریقت اور آپ کا تصوف مانتا ہوں، لیکن یہ راز اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ جی دائیں بائیں دیکھ کر فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، سیکنڈ کلیم۔ دوسرا دعویٰ قرآن کریم نے کیا، بارش کب، کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے یہ راز بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ ارض پر نظام باد و باران کی جزیات کو جاننے والا کون؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روئے زمین پر می برستا ہے تو بارش کی ہر بوند اللہ کے علم کا برہان بن کر اترتی ہے۔ تو جب بارش ہوا کرے ذکر و فکر میں اضافہ کر دیا کرو۔ قرآن پاک نے تیسرا دعویٰ کیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکم مادر میں پڑھنے والے بچوں کا مستقبل بھی دنیا والوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے پیدا ہونے کے بعد وہ کیا بنے گا؟ عالم بنے گا کہ ان پڑھ، شقی ہوگا کہ سعید، وفادار بنے گا کہ غدار، نرم دل ہوگا کہ سنگ دل، نمک حلال ہوگا کہ نمک حرام، مومن بنے گا کہ منافق،
مجاہد بنے گا کہ مجاور، یکجائی ہوگا کہ ہر جائی، خدا پرست ہوگا کہ آستانہ پرست، سرفروش ہوگا کہ تعویذ فروش، کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ساری کائنات کی ماؤں کے پیٹ میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ان کا مستقبل جاننے والا کون؟ کتنی باتیں ہوگی؟ قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے۔ کل کی باتیں جاننے والا کون؟ عالم ما کان و ما یکون کون؟ یا اللہ بھی کل کیا ہونے والا ہے علماء بھی نہیں جانتے، اولیاء بھی نہیں جانتے، صدیقین بھی نہیں جانتے، انبیاء بھی نہیں جانتے۔ وہ دیکھیے نجد کے علاقہ سے بنو سلیم کا وقت آیا ہوا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرتا ہے، اللہ کے محبوب ہم صدیوں سے جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں، جہالت کے اندھیروں میں جی رہے ہیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی صبح صادق ہمارے دل و نگاہ کو روشن کر دے، تو آپ اپنے شاگرد بھیجیے، لیکن ذرا زیادہ تعداد میں بھیجیے تاکہ بجٹ وقت بنو سلیم کے مختلف قبائل میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو اور کم وقت میں زیادہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ اٹک والوں، انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت للعالمین نے دیر نہ کی، ایک تبلیغی وقت ترتیب دیا، 70 افراد پر مشتمل 70 افراد پر مشتمل وقت ترتیب دیا۔ ہمارے تبلیغی بھائی یہ ریاسی لشکر کے سپاہی جب کسی علاقہ میں جماعت بھیجتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بھیجتے ہیں کہ یہ تجربہ کار ہو، انہیں ایکسپیرئنس ہو، تاکہ لوگوں کو متاثر کر سکیں اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کر سکیں۔ آج کے اس دور میں جب اتنی احتیاط برتی جاتی ہے تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط برتتے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت چمک رہی ہے بخاری کے ورقوں میں، فرماتے ہیں منتخب افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں منتخب فرمایا جن کی خوبی یہ تھی کہ کانوا یحتسبون بالنہار ویصلون باللیل، وہ کسب معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، کسب معاش کے لیے دن کو لکڑیاں چنتے تھے اور رات کو جب عابد بن کر مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے ان کے سجدوں پہ رشک کرتے تھے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو منتخب فرمایا، قرآن کے قاری، توحید و سنت کے مبلغ، ان مثالی انسانوں کا انتخاب ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ فرمایا، اور 3 آدمیوں کو سفارتی مشن پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا۔ بنو سلیم کے قبائل کا رئیس عامر بن طفیل، اس کے نام خط لکھ دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میرا خط پہنچاؤ اسے اور اس کا جواب مجھے آ کر بتاؤ۔ یہ سفارتی وقت جو 3 افراد پر مشتمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب لے کر عامر بن طفیل کی بستی کی طرف آیا۔ ان کا لیڈر تھا حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ۔ عامر بن طفیل کے شہر کے قریب آئے تو حرام بن ملحان نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا تم یہاں جنگل میں رہو، میں اکیلا جاتا ہوں، اس لیے کہ عامر بن طفیل سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے کہ وہ بڑا متکبر انسان ہے، اسلام کی عداوت اس کے سینے میں بستی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیکھ کر مشتعل ہو جائے اور تلوار اٹھا لے، میں اکیلا مارا جاؤں گا، تم 2 تو بچ جاؤ گے۔ موت کا سامنا کرنے کے لیے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے عامر بن طفیل کے دربار میں، قبائلی قطار میں سجے ہوئے ہیں، عامر بن طفیل ایک اونچے تخت پہ بیٹھا ہے۔ عامر بن طفیل کے دربار کے یہ آداب تھے کہ جو بھی آئے سر جھکا کے آئے، لیکن محمد عربی کے رضاکار اللہ کے سوا کسی کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے۔ حرام بن ملحان بھی سر نگو ہو کر نہیں آیا، سر بلند ہو کر آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط عامر بن طفیل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ اس بدبخت نے کمال جناب اور کمینگی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب دیکھتے ہی ریزہ ریزہ کر دیا اور ٹکڑے حرام بن ملحان کے منہ پہ دے مارے۔ عقب میں بیٹھے ہوئے ایک قبائلی درندے کو اس نے اشارہ کیا، جس نے پیچھے سے نیزہ پھینکا، جو سفیر رسول حضرت حرام بن ملحان کی پشت میں لگا اور سینے سے پار ہو گیا۔ ان کا سنوارا نکلا، حدیث میں آتا ہے فعل بالدم هكذا نظروا على وجهه براسه ثم قال فزت برب الكعبة۔ اس مجاہد قدیم نے خون کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پہ ملا، پھر اپنے سر پہ ملا اور میرا سن ہوا رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، مجھے تو منزل مل گئی۔ عامر بن طفیل کے دربار میں بیٹھے ہوئے قبائلی حیرت و استعجاب کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، انسان سارے قدم زندہ رہنے کے لیے کرتا ہے، لیکن یہ لوگ تو مرتے ہوئے بھی خود کو کامیاب کر جانتے ہیں، یہ تو موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے۔ اور بعد علم دانش انہی میں سے آگے چل کر درجنوں مسلمان ہوئے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اعلان کیا اظہار تو ہم آج کر رہے ہیں، اصل میں ہم اسی دن مسلمان ہو گئے تھے جس دن عامر بن طفیل کے دربار میں سفیر رسول حضرت حرام بن ملحان نے بوقت شہادت
فزت برب الکعبہ کا نعرہ لگایا تھا، ہمارے ضمیر میں اسی دن اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ ابھی دوستوں، کردار انسانی ضمیر جیتتا ہے، گرچائے کی پہنچ دماغ تک ہے اور کردار انسان کے ضمیر کی گہرائیوں میں اترتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام سب سے زیادہ کردار پر زور دیتا ہے۔ لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلمنا، لا تقولوا آمنا، ماس گفتار کے راضی نہ بنو، ڈھینگے مت لگاؤ، ولكن قولوا اسلمنا، کچھ کر کے یہ کچھ ہے، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا اسلمنا۔ اور مسلمان کچے ہوئے کسی صحرا میں شدت پیاس میں اگر کسی کو شربت کا ٹھنڈا گلاس مل جائے، یقین فرمائیے کوئی جاں بلد پیاسا اس گلاس کو اتنی رغبت سے نہیں اپناتا جتنا مرد مومن شہادت کی موت کو اپناتا ہے۔ اس لیے وہ سمجھتا ہے شہید کی موت قوموں کی زندگی کی ترکیب بنتی ہے، شہید کی موت قوموں کی زندگی کی ترکیب بنتی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بالا کوٹ جانے کا اتفاق ہوا، کبھی ہزارہ ڈویژن کی طرف جاؤ تو بالا کوٹ میں ایک درویش سویا ہوا ہے، اس کے مرکز پہ ضرور جائیے گا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجھے جب بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس طرف جانے کا موقع ملتا ہے ضرور جاتا ہوں شاہ اسماعیل شہید کی قبر پر، ایک خاص تاثر لے کے آتا ہوں۔ اور ارباب علم و دانش میں کہا کرتا ہوں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ نظر پڑتی ہے تو دنیا ابن زبیر یاد آ جاتے ہیں، جب ایک صابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پیدائش میں تختہ دار پہ لٹکایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی لاش کو یہی لٹکے رہنے دیا جائے، ہٹایا نہ جائے تاکہ دیکھنے والوں کو عبرت ہو۔ سولی پہ لاش لٹکی ہوئی ہے، دیکھنے والے دیکھ رہے تھے اور گزر رہے تھے۔ ایک دن اس شہید کی ماں آئی ہے دیکھنے کے لیے اپنے بیٹے کی لاش کو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہما۔ بہت سارے لوگ اس خاتون کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ دیکھیں ماں کے جذبات بیٹے کی لاش کو دیکھ کر کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا سب پیٹ لے گی، غریبان پھاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی، ماں جو ہوئی۔ لیکن آج ایک نیا باب لکھا جانے والا تھا انسانی تاریخ میں، وہ مائیں ہوتی جو جذبات کے اس مرحلے پر بے قابو ہو جایا کرتی تھی، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب کے فیضان میں جو مائیں تیار کیے، ان کے جذبات رحمت عالم کی شریعت کے ضابطوں کے پابند ہیں، جذبات محبت بھی اور جذبات اذیت بھی دونوں پابند ہیں رحمت للعالمین کی شریعت کے ضابطوں کے۔ چنانچہ عظیم ماں آئی ہے، اور اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر
मातम नहीं किया अजीज दोस्तों। फरमाती है शाबाश लफ्ज़ जिगर, तूने मेरे दूध का हक अदा कर दिया। तख्तादार पर झूल गए हो ना, मौत को आगोश में ले लिया ना, झुके तो नहीं हो, दिखे तो नहीं हो। मुझे फख्र है बेटा तेरे अंजाम पर। और फिर लोगों की तरफ देखकर फरमाने लगी मुबारकबाद दो मुझे, मैं कितनी खुशनसीब हूं, देखो तो मेरा बेटा कितना अच्छा खतीब है, तख्तादार को भी हुर्रियत का खुतबा दे रहा है कि चल जाए कट के सर तेरा मेजे की नोक पर, लेकिन जालिमों की इताअत न कर कबूल, लेकिन तू फासिकों की इताअत न कर कबूल। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह की कब्र को देखकर भी वही मंजर याद आता है कि जान दे दी, लेकिन वक्त के सालिमों के सामने न झुका है न बिका है। एक रोशन जमीन में उनकी कब्र पे पत्थर लगा रखा है और उस पर सख्त हुरूफ में यह तहरीर लिखी हुई है। अजीज नौजवानों, अगर हो सके तो हाफजे के किसी गोशे में इसे महफूज कर लो। फरमाया है ज़बीहुल्लाह इस्माइल माँ, ऐ ज़बीहुल्लाह इस्माइल माँ, शुद्ध निदायत सूर इसराफील माँ, शुद्ध निदायत सूर इसराफील माँ, खूने खुदरा ताई कहो को सारे, लैक दीजे हुर्रियत दर हिंद बे। सच्चाई के रास्ते में जान का नजराना पेश करने वाले हमारे प्यारे इस्माइल, तेरी सदाए हुर्रियत कर्रे सगीर में सूरे इसराफील बनकर गूंजी। तूने गफलत की चादर तान कर सोने वालों को बेदार करके मौत के ताक़ुब में ला खड़ा किया। अपने खूने जिगर की बारिश बरसा कर तूने संग्रेजों को सुर्ख कर दिया, लेकिन तेरे खून की एक एक बूंद तारीख आजादी की बुनियाद बन गई। जश्न आजादी मनाने वालों, शबाब व शराब में गुम हो जाने वालों, वो अंग्रेज के नमक हराम बेटो, अंग्रेज के तो नमक हलाल, लेकिन यहाँ के नमक हराम नाखलत औलाद। अयूबिया की बुलंदियां शिकवा बलद है तुम्हारे अगले तल्लों पर, कसरे आजादी में बैठकर भूल गए हो कुर्बानियां देने वालों को। तुमने उन्हें हीरो बना दिया जिन्होंने एक खून की बूंद तो क्या पसीने का कतरा भी तारीख आजादी में न दिया, और उन्हें फरामोश कर बैठे हो जिन्होंने पूरी जिंदगियां इस मिशन में लगा दी। जलता है जिनका खून चरागू में रात भर, जलता है जिनका खून चरागू में रात भर, उन गमज़दों से पूछ कभी कीमत सहर। मैं तहरीक आजादी का मुसव्विर शाह इस्माइल शहीद को करार देता। बड़ा फकीर में
تاریخ آزادی کی بنیاد رکھنے والوں میں شیخ الہند محمود حسن کو شمار کرتا ہوں، جنہوں نے مالٹا کے حکومت خانوں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے بڑے صغیر کے لیے علیحدہ نظریاتی سلطنت کا تصور پیش کیا اور انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ باور کرایا مسلمان بحیثیت مسلمان جینا چاہتا ہے، وہ تمہاری تہذیب کو پسند نہیں کرتا، وہ تمہارے تمدن میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری تعلیم میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، وہ کسی صورت میں انگریز میں سم نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کی دنیا اور رقبہ کی کامیابی صرف اور صرف قرآن و سنت کی اتباع میں۔ لیکن دوسری طرف سے تصور پیش ہو رہا تھا، نہیں، انگریز کی زبان پڑھو، انگریز کی تہذیب کو اپناؤ، انگریز کا لباس اپناؤ، انگریزی پہنو، انگریزی بولو، انگریزی بنو، اور بنے تو یوں بنے کے بچارے۔ اگر کوئی دنیا میں پلاسٹک سرجری میں اس قدر آگے چلا جائے کہ کوئی کارخانہ تیار ہو کہ آئیے ہم چمڑا ہی بدل دیں گے تمہارا، تو سب سے زیادہ پاکستان والے آرڈر بک کرائیں گے کہ یہ سیاہ چمڑا اتار کر گوری چمڑی لگا دو بس۔ لمبے کے بال کو تو چھوڑتے نہیں، لمبے کی پتلون، لمبے کا کوٹ، لمبے کی شرٹ پہن کر یوں اکڑ کے جاتا ہے میرا بابو، اجڑا ہوا بابو، جیسے حق تکلیم کا بادشاہ جا رہا ہے۔ محسوس نہ کیجیے گا، دنیا کے 22-23 ممالک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے کوئی ایسا پاگل انگریز نہیں دیکھا جو مجھے آپ کے لباس میں نظر آئے، لیکن آپ میں دانشور وہی کہلاتا ہے جو انگریز کے لباس میں نظر آئے۔ ابھی تو حیان ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ عامر بن طفیل کا جوش انتقام آگے بڑھا، اس نے قبائلیوں کو اشارہ کیا، تیاری کرو، پیر معونہ پہ جو محمد کے شاگرد آئے ہوئے ہیں ہم ان پر یلغار کریں گے اور انہیں نہیں چھوڑیں۔ پروگرام یہ تھا کہ صحابہ کو قتل کر دو، جب طے نہ رہیں گے تو قوت پرواز خود بہت چھل ہو جائے۔ رات کے سناٹے میں انہوں نے شرخون مارا ہے، نہتے فرزندان اسلام پر، قرآن کے قاریوں پر۔ نیزے، ڈھالے، تیر، تلواروں کی بارش ہوئی، خون میں نہا نہا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیغام نشر کرتے، وہ پیغام بھی چلک رہا ہے حدیث کے ورقوں پر۔ فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا۔ اللہ کے فرشتوں، ہواؤں، ہمارا یہ حال اور ہمارا یہ انجام ہماری برادری تک پہنچاؤ، ہمارے قائد تک ہمارا یہ حال پہنچاؤ، اور جا کے بتا دو کہ ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے۔ اٹک کے روشن ضمیروں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اپنے رضاکاروں کی مظلومیت پہنچی، قاتل کو معاف کر
کر دینے کا ظرف رکھنے والا رحمت للعالمین، فاتح بن کر مکہ میں آنے والا اور لا تثریب علیکم اليوم کا پیغام سنانے والا، وہ پیکر رحمت حریف جہاں کا بھی چارہ کر اپنے شاگردوں کی مظلومیت کا حال سن کر اس قدر بے قرار ہوتے ہیں کہ آنسو رکتے نہیں۔ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ شروع ہوئی، رکوع کے بعد سجدے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر آنسو کی برسات میں ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے ہیں جنہوں نے بیر معونہ پر مبلغین اسلام کو ستایا تھا۔ اللہم اسجد وطاعتک علی مزل، اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ ان ظالموں پر عرصہ حیات تنگ کر دے جن سنگ دلوں نے میرے شاگردوں کو ستایا ہے، اے اللہ انہیں ہلاک کر دے جنہوں نے میرے صحابہ کو تڑپایا ہے، ان پر کنانی کاٹ نازل فرما، ان کے لبوں سے مسکراہٹیں چھین لے جنہوں نے میرے شاگردوں کو رلایا ہے۔ حضور دعائے ہلاکت کرتے ہیں، نماز میں باقی صحابہ آمین کہتے ہیں۔ محمد عربی کی بد دعا نے ان ظالموں کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ طاعون کی وبا آئی، عامر بن طفیل سمیت وہ سارے آدم خور جنہوں نے بیر معونہ کے قرآ پر ستم ڈھائے تھے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کتے کی موت مر گئے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ دھوکے سے بلانے آئے ہیں، بیر معونہ پر جا کر انہیں ذبح کر دیں گے، تو بتائیے اٹک والوں، میرے آقا 70 قرآ کو ان سنگ دلوں کے حوالے کرتے کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ محنت کی ہے نا ذرا، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ یا اللہ بھی قرآن پاک نے چوتھا دعویٰ کیا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کب، کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے۔ موت کب آئے گی، کس عنوان سے آئے گی، کس وقت آئے گی، کس مقام پر آئے گی، کون جانتا ہے؟ باپ عرصے سے بیمار پڑا ہے اور معالج لا علاج کر دیتا ہے، بیٹا سمجھتا ہے بس ابا جی کی تو چھٹی ہونے والی ہے، اب ساری جائیداد مجھے ملے گی، وہ خوب ملے گی، جو حسرتیں آج تک پوری نہیں ہوئی بس اب ہونے کی وقت آ گیا، وہ حسرتیں پوری ہونے کا وقت آ گیا۔ لیکن موٹر سائیکل پر بڑی تیز رفتاری سے یہ اللہ جوانی جا رہی تھی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ پڑا ہے رو رہا ہے بستر پر اور بیٹے کی جوانی پہلے قبرستان پہنچ گئی۔ یہ صرف وہی جانتا ہے کہ موت کب، کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے۔ میں نے آج رائی پنڈی میں بھی بتایا، ہماری فقہ کے بہت بڑے قانون دان ہیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ موت یہی آئے، جنازہ مدینہ طیبہ کی گلیوں سے گزرے اور جنت البقیع میں ٹھکانہ مل جائے۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے نا بھائی،
کچھ وہ خوش نصیب ہے کہ جنہیں مدینے میں موت کی آرزو ہے، اور یہ سب سے پہلے اس امت میں آرزو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ شہادت کی موت عطا کر اور موت بھی مدینہ میں آئے۔ اللہ نے یہ دونوں آرزویں تو پوری کر دی، تیسرا کرم اپنی طرف سے کیا، شہادت کی موت بھی آئی اور موت بھی مدینہ میں آئی۔ اللہ نے فرمایا عمر یہ تیسرا ہماری طرف سے کرم سمجھو کہ قیامت تک ہم سنائیں گے بھی تجھے رحمت عالم کے قدموں میں، تیرے دشمن سر پیٹ لیں گے، قیامت تک وہ اپنے سر میں مٹی ڈالتے رہیں گے، ماتم و سینہ کوڑی کی تاریکیوں میں وقت گزاریں گے، اور تو ابدالآباد تک محمد عربی کے قدموں میں بسیرا کرتا رہے۔ اس کا لہٰذا امام مالک رحمت اللہ علیہ اس آرزو میں مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں کہ موت مدینہ میں، اور کچھ وہ بد نصیب ہیں کہ مدینہ میں جا کر بے قرار ہو جاتے ہیں، وہاں کے امام کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی ان کی، چھپتے پھرتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ فرمایا تو طواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداتن، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداتن، بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداتن، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی، بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا، لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر نکال دیا، کہنے لگا دور سے آیا ہوں، جبہ تو دیکھو، پرسنلٹی تو دیکھو، صافا ریشم اسٹائل میں، ہاتھ سرخ، خون شہادت سے نہیں پان سے، دور سے آیا ہوں، عاشق کہلاتا ہوں، لیکن حرم کے رضاکاروں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا، درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی۔ برمنگھم میں عیسائیوں کے ملک میں برطانیہ عالم اسلام کا عظمی دشمن، جنہیں بڑے شریر کے مسلمانوں نے تو جوتے مار مار کر نکال دیا، جوتے مار مار کر، لیکن اب یہ وہاں جا کر ان کے ملک میں کھڑے ہو کر حرمین شریفین کے خلاف شہر اگلتا ہے، قراردادیں پاس کرتا ہے، حرمین کو اوپن سٹی قرار دیا جائے۔ مسلمان یہاں ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نام نہاد رضوہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے تاکہ قادیانیوں کی اجارہ داری ختم ہو۔ اس میں کراس ڈیمانڈ کی، ہوتے ہیں کراس کیس، کسی کیس کو کمزور بنانے کے لیے کراس کیس کیا جاتا ہے نا۔ ملت اسلامیہ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کے نام نہاد رضوہ کو اوپن سٹی قرار دیا جائے، کھلا شہر قرار دیا جائے۔ انہوں نے کراس ڈیمانڈ کر دی، مکہ کو کھلا شہر قرار دیا، قادیانیوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے نا مدینہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے، ادروائز ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں گے۔ ایک وہ ہے نا
کوئی پوچھتا نہیں. 86 قبرستان کے متحفل مردے اور پیشین گوئی کرتا ہوں, ولی تو نہیں ہوں لیکن ولیوں کا ہم نشین ہوں. پیشین گوئی کرتا ہوں انشاءاللہ اس ملک میں کبھی نہ مودودیوں کی حکومت آئے گی اور نہ نام نہاد نورانیوں کی حکومت آئے گی. ان مودودیوں بھی یہ حفظ کے بڑے بچے صحابہ پر تنقید کے بستر چلانے والے, عثمان بن عفان کو خائن کہنے والے, سیدہ عائشہ صدیقہ کو تباہ کرنے والے, ان کی انشاءاللہ اس ملک میں کبھی حکومت نہیں آئی انشاءاللہ. اور یہ سبحان اللہ دھمکیاں دی ہیں حرمین شریفین کے پاسبانوں کو, ہم ڈائریکٹ ایکشن لیں گے. یہ بازو کئی مرتبہ آزمائے ہوئے ہیں, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ. ابرہہ کا لشکر جب بھی حرمین شریفین کی حرمت پر حملہ آور ہوگا تو اس کے دفاع کے لیے لشکر موجود ہے. اللہ جب آپ کو لے جائے حرمین شریفین تو جا کے دیکھیے گا ابابیل نسل بعد نسل ابھی تک موجود ہے, بیت اللہ کے ارد گرد اڑتے رہتے ہیں. خصوصاً وہ بابی جہاں پر اٹیک کیا تھا انہوں نے ابرہہ کے ابابیلوں اور لشکر کے نام ہاتھیوں پر, وہ ابابیل اسی خاص وقت میں مزدلفہ اور منا کے درمیان اس خاص وقت میں وہاں آتے ہیں اور بہت بڑا ہجوم ہو جاتا ہے ان کا. روزانہ فطرت اشارے کرتی ہے کہ میرا گھر کسی حاکم یا کسی بادشاہ کے تحفظ کا محتاج نہیں ہے. اگر انسان آگے نہیں آئیں گے تو میں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے وہی لشکر آج بھی رکھے ہوئے ہوں جس میں آج سے ہزاروں سال پہلے حفاظت کی. شریفین کا کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ. ان کا داخلہ بند. اللہ انہیں ہدایت دے. یقین فرمائیے ہم بہت دعائیں کرتے. مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے ہیں کہ لوگ یہی آ جائے. حج کا موسم آ گیا, آرزو ہوئی کہ حج کراؤں, پھر خیال آیا کہیں راستے میں مر نہ جاؤں, اس لیے کہ اس زمانے کا حج تو مستقل آزمائش ہوتی. اب تو اللہ قبول کر لے ورنہ تکلیف کون سی ہے دوستوں. اس وقت قافلے چلا کرتے تھے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے لیے کئی ہفتے لگتے. کبتے ہوئے صحرا کا ہر ذرہ انگاروں کی طرف پہنچتا تھا. خچرے یا پیدل قافلے چلتے تھے, کئی جان ہار دیتے تھے. اب تو اللہ سلامت رکھے سعودی عرب والوں کو انہوں نے بٹوین مکہ اور مدینہ جو موٹر وے بنایا وہ اتنا کھلا اور اس قدر صاف ہے کہ 3.5 گھنٹے میں آپ مکہ سے مدینہ طیبہ آ جائیے اور مدینہ سے مکہ مکرمہ آ جائیے. 120-130 میل کی سپیڈ پر جب وہاں موٹریں چلتی ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. اور اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس میں ضرورت دیکھیے وہ شاہراہ انہوں نے انہی زاویوں پر اور انہی خطوط پر تعمیر کی ہے جن خطوط اور نقوش پر رحمت للعالمین اور صدیق اکبر نے ہجرت کا سفر کیا تھا. اسی لیے اس کا نام ہی طریق ہجرت رکھا ہے. طریق ہجرت. امام مالک رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہیں موت نہ آ جائے. استخارہ کیا,
خواب میں اللہ نے کرم کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. زیارت ہوتے ہی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری زندگی کے کتنے دن باقی؟ چاہتا ہوں کہ مکہ جاؤں حج کر کے آؤں، لیکن آرزو ہے مدینہ میں مرنے کی، کہیں راستے میں چھٹی تو نہیں ہو جائے گی. میری زندگی کے کتنے دن باقی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کر دیا. امام مالک کی آنکھ کھل گئی تو ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے. پوچھا تھا کتنے دن باقی ہے، اشارہ ہو گیا. تو اب اس اشارے سے مراد 5 سال ہیں، 5 مہینے، 5 ہفتے ہیں یا 5 دنوں کے بعد انتقال پرملال ہو رہا ہے. خواب کی تعبیر بتانے میں عالمی شہرت رکھتے تھے حضرت علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. اسی زمانے میں مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے تھے. امام مالک نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، لیکن پابند کیا کہ میرا نام نہ بتانا. علامہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نمائندہ آیا. اللہ نے بہت بڑی فراست بخشی تھی محمد ابن سیرین کو. ایک شخص نے خواب عرض کیا کہ میں نے 4 پائی کے نیچے انگارے بہتے ہوئے دیکھے. فرمایا تعبیر یہ ہے کہ مکان خالی کر دو، سامان نکال لو، بچے نکال لو، شاید تمہارا مکان گرنے والا ہے. اس نے سامان نکالا، بچے نکالے، مکان گر پڑا کچھ دنوں میں. ایک اور آدمی آیا کچھ عرصے بعد کہنے لگا کہ میں نے 4 پائی کے نیچے شعلے بھڑکتے ہوئے دیکھے. فرمایا جہاں سوئے ہوئے تھے وہی زمین کھودو، تمہیں سونا ملے گا، سر سرخ ملے گا. اس نے زمین کھودی تو خزینہ مل گیا، سونا مل گیا. پوچھا گیا اگر خواب تو جیسا ہے، تعبیر بالکل مختلف. آپ نے ایک آدمی کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا، دوسرے کو خوشخبری سنا دی، ایک کو نفع کی بات سنائی تعبیر بتائی، ایک کو نقصان کی تعبیر بتائی. خواب تو ایک جیسے فرمانے لگے پہلے آدمی نے جو خواب میں انگارے دیکھے تھے وہ گرمی کا موسم تھا، اور گرمی میں آگ موجب اذیت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آدمی قریب جائے تو برداشت نہیں ہوتا. لیکن دوسرے آدمی نے جو خواب میں شعلے دیکھے وہ سردی کا موسم تھا، اور سردی میں آگ سے راحت ملتی ہے. یا تو ایسی سردی کبھی کبھی آتی ہو، یہ ادھر بالائی علاقوں میں کاغان، گلگت اور چترال سائڈ کی طرف جو رہ رہے ہیں حضرات، جب 10 فٹ برف پڑتی ہے تو پھر اس وقت ان کے گھروں میں جو انگیٹھی بہت رہی ہوتی ہے اس سے بڑی محنت کیا ہو سکتی ہے. ہمارا ایک پٹھان بھائی شدید برف باری میں لرزتا کانپتا ہوا آیا، انگیٹھی کے پہنچا تو شعلے رکشا کے کمبل اتارا، کوٹ اتارا، شعلے پہ مست ہو گیا. کہنے لگا اللہ میاں یہ آگ بھی کتنا بڑا نعمت ہے تمہارا، دنیا میں بھی ہم کو معلوم نہ کرنا، آخرت میں بھی معلوم نہ کرنا. مست ہو گیا. شدید سردی میں آگ سے بڑی کون سی نعمت؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس نے چونکہ سردی میں آگ دیکھی تھی اس کی تعبیر میں نے ذرا سرخ بتایا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نمائندہ آیا، عرض کیا حضرت ایک شخص نے خواب دیکھا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. خواب میں عرض کیا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا. تو اس اشارے سے مراد کتنی مدت ہے؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ خواب کسی معمولی آدمی کا تو نہیں ہو سکتا، علم و تقویٰ کا کوئی بہت بڑا تاجدار ہی یہ خواب دیکھ سکتا ہے. اور اس وقت مدینہ طیبہ میں امام مالک سے بڑا فاضل تو ہے کوئی نہیں، یہ خواب کہیں انہیں کا تو نہیں. تو جو تعبیر پوچھنے آیا تھا اس نے کہا حضرت مجھے اجازت نہیں ہے، میں نام بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، آپ صرف تعبیر بتا دیں.
فرمانے لگے خواب دیکھنے والا اپنا نام نہیں بتانا چاہتا، میں اتنا سستا ہوں کہ آرام سے تعبیر بتا دوں گا، تم جاؤ اور ان سے کہو جب تک آپ تعبیر نہیں بتائیں گے، اپنا خواب نام نہیں بتائیں گے، ہم تعبیر نہیں بتائیں گے۔ یہ محبت کی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اجازت دی کر تو مجبوری ہے، بتا دو نام۔ وہ آدمی دوبارہ آیا، نام بتایا۔ ابن سیرین مسکرائے، فرمانے لگے حیرت ہے امام مالک کیسا فاضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر نہیں سمجھا۔ بھائی اس اشارے سے مراد نہ 5 سال ہے، نہ 5 مہینے ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 دن ہیں۔ اس اشارے سے مراد وہ 5 باتیں ہیں جن کا قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور چونکہ تم نے انہیں 5 باتوں میں سے ایک بات کے متعلق پوچھا تھا کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہے، موت کب آنے والی ہے، تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ تمہارے اس سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کہ ان 5 باتوں کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے، بارش کب کہاں اور کتنی مقدار میں آنے والی ہے کون جانتا ہے، ما فی الارحام کیا ہے کون جانتا ہے، کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے، موت کب کہاں اور کس عنوان سے آنے والی ہے کون جانتا ہے، عالم ما کان وما یکون کون، علام الغیوب کون، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون، معبود کون، ہر جگہ موجود کون، دستگیر و کار ساز کون، حاجت روا و مشکل کشا کون، سب کی سننے اور قبول کرنے والا، کچھ لیے بغیر سب کچھ دینے والا، تانا دیے بغیر گناہگاروں کو معاف کر دینے والا، اٹک والو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، فنکاروں نے دکانیں سجا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، اور ماتو کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، ادروائز خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن یہی در رحمت ہے جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باز آ ہر آنکھ ہستی باز آ، سر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، او خطا کار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے چھوڑ دی ہے تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک بار پھر اس در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، اس کے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہوگی اس کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ روشن ضمیرو، میں نے پوری دنیا میں یہ بات بتائی ہے، اسلام میں منفرد مذہب ہے
جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتا، خودکشی نہیں کرنے دیتا، گناہگار کو بھی تسلی دیتا ہے کہ وہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ وہ دیکھیے ایک سنگین مجرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، سنگین مجرم وحشی بن حرب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا فتح مکہ کے بعد، آنکھیں برس رہی ہیں، ندامت کا پیکر بن کر آیا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول کیا مجھ جیسے مجرموں کے لیے بھی معافی کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا مجھے جنت مل سکتی ہے کوئی امکان؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لہجے میں جواب دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں، باقی ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہے۔ وحشی کہتا ہے اللہ کے رسول میں نے سنا ہے قرآن کہتا ہے من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا۔ تم میں سے اگر کسی نے عمدن کسی مومن کو قتل کر دیا تو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا۔ اللہ کے رسول میں نے صرف مومن کو نہیں قتل کیا، مومن اعظم میرے ہاتھوں سے مارا گیا، حمزہ کا قاتل ہوں، احد کے سینے پر حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھی برس پڑی تھیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا ہاں یہ تو صحیح ہے لیکن آگے بھی تو پڑھو نا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ قرآن نے یہ بھی تو کہا ہے اگر تم تائب ہو جاؤ، سچے دل سے ایمان لاؤ، رب العالمین یہ خطا بھی معاف کر دیں گے، صرف معاف نہیں کر دیں گے، نامہ اعمال میں سیئات حسنات سے بدل جائے گی، برائیاں خوبیوں سے بدل جائے گی۔ اے اللہ کے رسول قرآن نے بڑی کئی شرط لگائی ہے، ایمان کے بعد عملہ الا من آمن وعمل عملا صالحا کہا ہے۔ میرا نفس بڑا مغرور ہے، میں نفس کی شرارتوں سے ڈرتا ہوں، ایمان کو لاؤں گا لیکن عمل صالح کے معیار پہ پورا نہ اتر سکوں تو پھر جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو قرآن بولا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے محبوب میرے گناہگار بندوں کو کہہ دیجئے اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں کہ میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تم اپنی خطاؤں کی طرف دیکھتے ہو، تمہیں میری رحمت کی طرف دیکھنا چاہیے۔ جب روتے ہوئے میرے در پہ آؤ گے تو میں دامن رحمت سے تمہارے آنسو پوچھ لوں گا۔ تقریر دنیا کی وہ منفرد کتاب ہے جو وحشی بن حرب جیسے لوگوں کو بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، انہیں بھی سینے سے لگاتا ہے، ورنہ دنیا کے ہر نظریے میں مایوسی۔ آپ کہتے نہیں عیسائی خودکشی کرتے؟ آج مجھ سے ایک شخص کہہ رہے تھے حضرت جہاں پاکستان میں بھی تو خودکشی ہو رہی۔ میں نے کہا پاکستان میں اس لیے خودکشی ہو رہی ہے کہ یہاں عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ گانا بجانا جو ہے عیسائیت کی تبلیغ ہے، یہ عیاشی نہیں ہے، معاف کروں، یہ ثقافت نہیں ہے، یہ آرٹ نہیں ہے۔ میرے یہ پہلے کے حضرات جدید تعلیم یافتہ جو اس کو فائن آرٹ کہتے ہیں غلط معذرت کے ساتھ، یہ طبلہ سرنگی کا سلسلہ مستقل مشن ہے۔ آج
عیسائیت کی عالمی رپورٹ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں پاکستان میں کامیابی ہوئی ہے عیسائی بنانے میں. آپ کو معلوم ہے اس وقت پاکستان میں عیسائیوں کی تعداد کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں میرا جانا ہوا سوات میں وشال ایک جگہ ہے کوہستان کے دامن میں شاہراہ ریشم پر. وہاں پر ایک کرسچن ہسپتال ہے، مسلم ہسپتال. انہوں نے مجھے کارڈ دکھایا کہ ایک مشن کارڈ پر اس کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا ہے، جب مسلمانوں کو بھی اس میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے ہاسپٹل میں تو وہ کارڈ ملتا ہے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہے اللہ کو جب اپنی مخلوق پر بہت پیار آیا تو اس نے اپنا بیٹا بھیجا. علیہ اللہ. اب جو اس کے بیٹے سے وابستہ ہو جائے وہ موت سے بچ جاتا ہے. یہ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا، کارڈ کے اوپر لکھا ہوا. اور میں نے جب وہ کارڈ پڑھ کر وہاں کے مسلمانوں کو دکھایا، میں نے کہا اگر تم نے اس عبارت کو اپنا کر کوئی دوائی لی ہے اور وقتی طور پر تمہیں شفا بھی ہوگی تو بتاؤ کہ یہ سودا مہنگا نہیں کہ تمہارے ایمان کی جڑوں پر انہوں نے ہتھوڑا چلا دیا یہ کہہ کر کہ اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا، جبکہ تمہارا قرآن تو اللہ کو لم یلد ولم یولد ہے. اور تم نے ایک ایسے ہاسپٹل میں داخلہ لینا قبول کیا کہ جس کے ایڈمیشن کارڈ پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، تو کیا یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان کی بنیادیں نہیں ہلا دی؟ وہ رو رہے تھے اللہ گواہ ہے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے بالکل نہیں چاہا ہے کہ ہم پر مسلط کیا گیا، ہم پر مسلط کیا گیا. اور انہوں نے دعویٰ کیا کھڑے ہو کر کہ آئندہ ہم مر جائیں گے لیکن اس سے دوائی نہیں لیں گے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم پر یہ عذاب مسلط کرنے والے کون ہیں؟ آج ایشیائی باشندوں کے لیے برطانیہ میں داخلہ بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ صرف پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے. ہمارے صحیح کے پرانے سیاسی انتقام لینے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ آج صورت حال یہ ہے کہ باپ جہاں ہے تو بیٹا وہاں، بیوی یہاں ہے تو شوہر وہاں ہے. لہذا کس موقع پر ان کا داخلہ بند کرو تاکہ یہ شدید سماجی بحران میں مبتلا ہو کر اپنی زندگی کے بقیہ لمحات اذیت میں گزارے. شوہر وہاں کا تو سوچ رہا تھا بیوی کو منگوا لوں گے، بعض کی بیوی ہے وہاں، شوہر یہاں ہے. مجھے میری شریفانہ حص اجازت نہیں دیتی ورنہ میں اس سلسلے میں مزید تفصیلاً کچھ عرض کرتا، لیکن صرف اتنا عرض کر دوں کہ بعض کی بیویاں وہاں ہیں، شوہر یہاں ہے. آپ بتائیے کہ ان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. یہاں پر ان کے چرچ میں آج بھی گھنٹے بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، لیکن پورے انگلینڈ میں ہماری ایک بھی مسجد کے اندر انہوں نے اوپن اذان کی اجازت نہیں. انہیں بندو اذان نہیں ہو سکتی ہماری. یہاں تک کہ رمضان المبارک میں جب تراویح ہوتی ہے تو انگریزوں کے اسکیم ہیڈ ہوں سنگداری کرتے ہیں، مسجدوں پر شیشے توڑتے ہیں، اسٹریٹ پر آ کر غنڈہ گردی کرتے ہیں اور بتایا یہ جاتا ہے کہ صاحب یہ لوگ ساری رات ہمیں آرام نہیں کرنے دیتے، ہمیں ڈسٹرب کرو. یہاں اگر ہم تراویح پڑھیں تو یہ ڈسٹرب ہوتے، ہم آزان دیں تو یہ ڈسٹرب ہوتے. اور یہاں جدھر بھی دیکھو سینٹ میری، سینٹ جوزف، سینٹ پال، سینٹ فنا، تو ان کے پبلک ادارے، اسکول، مشنریز
ایک چلغار ہے. عورت تو ماشاءاللہ مرد مومن 90 دن ذرا بڑھے تو اب تو ٹی وی پہ ان کی تمام تقریبات بھی دکھائی جاتی, سلیب کا نشان بھی دکھایا جاتا. معشوق من بشیوائے ہر کس ہوا کے کس دامن شراب خود بظاہر مناز کر. اتنا لچکدار مومن آج تک ہم نے نہیں دیکھا جو سب کا ہے اور کسی کا بھی نہیں. رقیبوں سے بھی رسم و راہ ہم سے بھی سنا چاہیے. ادا سرکار کی اپنی سمجھ میں تو نہیں آئی. مولویوں کو خوش کر دیا. ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا لجر شیخ کی غیر محل برقص نحمد نام سنگی کافور انا للہ و انا الیہ راجعون. فکری اعتبار سے اللہ غریب کی رحمت کرے مفتی محمود کو. ان کے نام لینے والوں کو اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی زندگی کے آخری تاثرات یہی تھے کہ اس انداز کو آپ فکری اعتبار سے مجھے بتا ثابت کر دیں. دینے والی کی نیت کا پتہ نہیں, لینے والوں کو نوعیت کا پتہ نہیں. آپ کسی کو پکڑ کر کبھی زمین پر پٹک دیں, کبھی کھڑا کر دیں, کبھی یوں کر دیں, اس کے بعد کہیں چاہو تیری نماز ادا ہوگی, کیسے نماز ادا ہوگی؟ جب تک وہ نیت نہیں کرے گا نماز ادا نہیں ہوگی. آپ کسی کو پکڑ کے لے جائیں ہائی چیک پر, مکہ سے بھی گھمانا ہے, مدینے سے بھی گھمانا ہے, میں کہتا ہوں اس کا حج نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نیت نہ کرے. ایک آدمی ڈراپ دیکھتا ہے عمارات سے, شہرت سے, اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا کٹوتی ہو, کرنٹ میں نہیں ہوتی. لیکن خوش رکھیے اللہ تعالیٰ ان مذہبی مجسموں. انہوں نے پھر بھی اس کو کہا کہ یہ تو سکھا کر رسو کیونکہ سمجھتے نہیں. قومی ذرائع ابلاغ پر طبلہ سرنگی کا قبضہ, جی میں قومی ذرائع ابلاغ ریڈیو اور ٹی وی پر طبلہ سرنگی کا قبضہ ہے کہ نہیں. 3.5 لن کے خلافت کے مجسمے صحیح میک اپ کر کے آتے اور کیمرہ مین اس طرح پوز لیتا ہے, اس طرح پوز لیتا ہے جیسے کہ بہت بڑی مجاہدہ کھڑی. کبھی کبھی انٹرویو کے لیے اس کو بلا کر پوچھتے ہیں, وہ میڈم آپ نے کب سے گانے بجانے کا سلسلہ شروع فرمایا تھا؟ وہ کہتی ہے بس بچپن میں ہی شروع کر دیا تھا. لعنت ہو, یعنی خاندانی وراثت ہوئی. ان کو بلایا جاتا ہے, 9 گھنٹے پیشن کرایا جاتا ہے, مولویوں کو 5 منٹ میں تنخواہ دیا جاتا ہے. اچھا مولانا وہ چونکہ انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے, میں نے کچھ اور دوستوں کو بھی وقت دیا ہوا ملنے کے لیے, پھر ملیں گے انشاءاللہ. تو آپ کہیں گے وہی کریں گے, مطلب وہی. آپ کی بات ہم نے سنی, بالکل ہم بھی مسلمان ہیں, آپ بھی مسلمان ہیں, جو آپ کہیں گے آپ وہی کریں گے. تم چلو ہم وہی کریں گے جو ہمارے من میں آئے گا. 5 منٹ میں 10 منٹ میں دکھایا جاتا ہے اور انہیں 9 گھنٹے تک سامنے بچھا کر آنکھ سے آنکھ, دل سے دل ملایا جاتا ہے اور تنخواہ دیے جاتے ہیں, کریڈٹ دیے جاتے ہیں. قومی اعزازات جو بھی پہلی مرتبہ ہوا اس ملک کی تاریخ میں کہ قومی سطح کا ایک اعزاز فلم ایکٹرس کو دیا گیا. میرے عزیز دوستوں, پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دل ہے. اگر کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم تسلیم کر لیں تو اطلاع عرض ہے, اطلاع عرض ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے اسلام کا راستہ نہیں چھوڑیں گے, ہم سب کچھ برداشت کریں گے, لیکن شاہ ولی اللہ اور شیخ الہند سے بے وفائی نہیں ہو. میرے جتنے تیر ہیں چلا لو,
ہمیں معلوم ہے تم نے کسے کسے ہموار کیا ہے، اور بھی بہت سو کو ہموار کر سکتے ہو، لیکن انشاءاللہ فکر محمود بھی رہے گا، قوم غلام اللہ خان بھی رہے گا، فکر محمد یوسف پنوری بھی رہے گا، اور شوق امیر شریعت بھی رہے گا۔ محرم آتا ہے تو یہ ملک ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ہے ہی ختم ملوک۔ ریڈیو ٹی وی پر وہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ پوری دنیا میں شاید وہ آوازیں سنائی نہیں دیتی تو یہاں سنائی دیتی۔ دیر مسیح اور نوح اس انداز میں پڑے جاتے ہیں جیسے سورہ یاسین کی دعوت ہوگی، اور ایسے ایسے کردار کوٹھے سے اتار کر ٹی وی کی اسکرین پر بچھا دیے جاتے ہیں کہ جن کا نام بھی کسی شریف انسان کی زبان پر نہیں آ سکتا، وہ زینب و سکینہ کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تیری شان ہے، تیرے حوصلے ہیں کہ تو یہ سب کچھ دیکھتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ اور پھر سنگینوں کے سائے میں ان کے خون آسان کے روز نکلتے ہیں، اہل سنت و جماعت 95% اکثریت ہونے کے باوجود یہ سب کچھ ٹھیک دیکھتے رہتے ہیں، خاموش رہنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اب یہ دھاندلی اس ملک میں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ ان کو وہی حقوق ملیں گے جو انہوں نے ایران میں 40% اہل سنت و جماعت کو دے رکھے ہیں۔ بالکل غیر جذباتی انداز میں متانت کے ساتھ بات کر رہا۔ اب یہ ہوگا انشاءاللہ، یہ ہوگا اس ملک میں۔ سو زبانیں برداشت نہیں ہوگی جو صحابہ رسول کے خلاف پھانکتی ہے، وہ قلم نہیں برداشت ہوں گے جو صحابہ رسول کے خلاف لکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک نصاب دینیات بنا تھا سابقہ دور کی تاریخ ترین یادگار۔ 50% آبادی کی بنیاد پر انہیں علیحدگی کا حق دیا گیا۔ وہ ظلم بھی ختم ہوگا انشاءاللہ۔ دور کا وہ فیصلہ اس ملک کی فوج اکثریت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، اسی کے نتیجے میں آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے۔ انشاءاللہ نصاب دینیات، اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات، قرآن و سنت پر مبنی وہ عملی تصریحات کہ جو دور خلافت راستہ میں سامنے آئی ہے، ان کے مطابق دینیات کا نصاب ترتیب پائے گا، اور اس ملک کی بات و اکثریت اپنے اصولی اور اپنے جمہوری حقوق انشاءاللہ لے کے رہے گی، اور اگر کوئی نہیں دے گا تو چھین کر رہے گی۔ میرا حق جو مسلمان کہلا کر یہ کہے کہ قرآن محفوظ نہیں، جو مسلمان کہلائے اور یہ کہے کہ قرآن محفوظ نہیں، علماء سے پوچھیے، اگر شیخ الحدیث سے پوچھیے، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مرتد بنتا ہے۔ جامعہ اشاعت الاسلام کی کامیابی کے لیے میں دعا گو ہوں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لگائے ہوئے یہ پودے خدا کرے گلشن بنے، اور یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں تادیر بلند ہوتی رہے۔ دربار سے جب سے آیا ہوں واپس دریا